اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام فی کلامہ ان ابی حدثنی ان بمکۃ کبشا بہ تستحل حرمتها فما احب ان اکون ذلک الکبش ولئن اقتل خارجا منها بشبر احب الی ان اقتل فیها وَلَئِنْ أُقْتَلَ خَارِجًا مِنْهَا بِالشِّبْرَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْتَلَ خَارِجًا مِنْهَا بِالشِّبْرٍ وَأَيْمَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ فِي حُجْرِ حَامَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَوَامِ يَسْتَخْرِجُونِي حَتَّى يَقْضُوا بِي حَاجَتَهُمْ وَاللَّهِ لَيَعْتَدُنَّ عَلَيَّ كَمَا اعْتَدَتِ الْيَهُودُ فی السبت یا ابن زبیر لئن ادفن بشاة الفرات احب الی من ان ادفن بفناء القعبہ ان هذا یقول لی کن حماما من حمام الحرم ولئن اقتل وبینی وبین الحرم باع احب الی من ان اقتل وبینہ شبر ولئن اقتل بطف احب الی من ان اقتل بالحرم ان هذا لیس شیء من الدنیا احب الیہ من ان اخرج من الحجاز وقد علم ان الناس لا يعدلونه بی فود انی خرجت حتی یخلو له۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مخلصین، خالصین، شاکرین، عابدین اور زائرین سید الشہداء ان بندوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ جو زوار امام حسین علیہ السلام ہیں، زائرین سید الشہداء ہیں، اور ایک بہت بڑی منزل ہے، جہلم کے آستانے پہ ہیں ہم، اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھے، زیارت 40 جہلم کی زیارت، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان 5 نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھتا ہو۔ زیارت 40 کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ خوش بحال وہ لوگ کہ جو اس وقت وہ زوار امام حسین کہ جو کربلا میں ہیں، آستانِ حرم میں ہیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں ہیں، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور اپنے مولا اور آقا کی ان زحمات اور مقدس اہداف کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر عنایت فرمائے، صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ زیارت 40 سید الشہداء
امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے زوار صحابیوں میں وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، اور آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث قصہ جن سے آپ نقل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، یہ بھی وہی ہیں کہ جو پہلے زوار ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن، کہ جب کربلا کا قافلہ لٹا ہوا اسرا کا قافلہ پہنچا تو دیکھا سوار آئے ہوئے ہیں مولا کے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہ زوار صحابیوں میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری۔ زیارت اربعین کے متعلق بتایا گیا اور تاکید کی گئی ہے کہ مومن کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہو امام حسین علیہ السلام کی۔ دوسری نشانی بتائی گئی مومن کی نشانیوں میں سے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو، یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی بتائی گئی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ بسم اللہ جہری طور پہ پڑھے، یعنی بلند آواز سے پڑھا کرے۔ جب نماز پڑھے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا بسم اللہ کو حذف کر دیا گیا۔ یہ سب سے پہلے جس نے حذف کیا بسم اللہ کو نماز میں سے وہ معاویہ ابن ابی سفیان تھا۔ اسی وجہ سے جب اس نے نماز پڑھائی اور بسم اللہ کو نہیں پڑھا، صحابیوں نے فریادیں کی کہ آج سرقت صلاح، اے معاویہ تو نے نماز میں چوری کر لی ہے، چوری کی ہے تو نے۔ آپ جائیں دیکھیں فخر الدین رازی باقی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے معاویہ نے بسم اللہ کو حذف کیا ہے نماز میں۔ ہر سورہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ فاتحہ ہی نہیں بنتی ہے کہ جس میں بسم اللہ شامل نہ ہو۔ بسم اللہ کو انہوں نے حذف کیا چونکہ اس کا سلسلہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اقبال نے بھی کیا کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر، تا قیام قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بیر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان قدوسی اور شان اقدس یہ ہے کہ جن کے بابا اور جن کے پدر بزرگوار بائے بسم اللہ کی شان ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانع ذبح عظیم آمد پسر، اور ان کی اپنی شان کیا ہے کہ ذبح عظیم کے مصداق ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ ہے کہ بسم اللہ جز ہے، بسم اللہ جز ہے، ہر سورہ کا جز ہے۔ بسم اللہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام کے جو بسم اللہ کے بغیر انجام دیا جائے وہ ابتر ہے، یعنی بے نتیجہ ہے، دم کٹا ہے، بے ثمر ہے، اس سے آپ کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، فروٹ لیس ہے۔ یعنی کیا ہے، یہ اہمیت بتا دی، کوئی کام کرو تو بسم اللہ کے ساتھ کرو۔ بسم اللہ سے برکت آیا کرتی ہے، بسم اللہ سے قدوسیت آیا کرتی ہے، بسم اللہ سے خیر اور انسان بھلائی کی طرف جاتا ہے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہو۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھتا ہو، خواہ نماز اخفاتیہ ہے خواہ نماز جہریہ ہے، اس میں کیا ہے بسم اللہ کو جہری طور پہ پڑھے۔ اخفاتی نماز ہے، یعنی جس طرح ظہرین کی نماز ہے۔
آپ آہستہ پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں. اس میں بھی کیا ہے، بسم اللہ کو جہری صورت میں پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کی ان نشانیوں میں سے ہے. اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نمازوں میں بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھے. کس نے کہا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. مومن کی ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 51 رکعت نماز 51 یونٹ آف پریئر ایوری ڈے. 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، جس میں 17 رکعت واجب ہیں اور 34 رکعت کیا ہے؟ مستحب اور نوافل، جس میں سے نماز شب بھی شامل ہے، ظہرین کے نوافل بھی شامل ہیں، جس میں صبح کے نوافل بھی شامل ہیں، جس میں مغربین کے نوافل بھی شامل ہیں. تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 34 رکعت. 34 پلس 17 51. تو کیا کہ ہر روز 51 رکعت پڑھتا ہو نماز. یعنی یہ نماز ایسا نہیں ہے کہ نماز انسان کے لیے کوئی بالکل مرفوع ہو گئی ہے، یا انسان اس نماز سے انسان کسی صورت میں بھی یہ ہے انسان کے لیے فرمایا کہ واجب ہے. تم اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تم لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے یعنی اگر تمہارے لیے مشکل ہوتی اشاروں کے ذریعے پڑھو. کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے نماز سے متعلق. 51 رکعت نماز that is the sign of a believer. کس کا ہے؟ کہ جو مومن کی شناخت اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. ان مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تربت یعنی خاک پہ سجدہ کرتا ہو، تربت پہ سجدہ کرتا ہو. خواہ وہ تربت مکہ کی ہے، مدینہ کی ہے، نجف کی ہے، مشہد کی ہے، سامرہ کی ہے، کاظمین کی ہے، کربلا کی. مٹی پہ خاک پہ سجدہ کرتا ہو، تربت پہ سجدہ کرتا ہو. تربت پہ سجدہ کرنا ایمان کی، مومن کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. جہالت پہ انسان کیا کرے؟ جب سجدگاہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بدعت ہو گئی ہے، یہ تو شرک ہو گیا ہے. یعنی کپڑے کے اوپر سجدہ کرنا یہ بدعت ہے یا مٹی کے اوپر سجدہ کرنا بدعت ہے؟ جب سوچ میں کیا انسان ماتم کرے ایسی سوچ کے اوپر. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اسلام نے تو یہ کہا ہے. یہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسجد قرار دیا ہے، تمہارے لیے طہور قرار دیا ہے. تم اس سے پاک ہوتے، تیمم کر لو. اس سے تمہیں پانی نہیں ملتا تیمم کر لو. طہور قرار دیا تمہارے لیے ہم نے اس مٹی کو، تمہارے لیے مسجد قرار دیا ہے. کپڑے کے لیے کہا گیا ہے؟ کارپیٹ کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں. بجائے اس کے کہ ہم پوچھیں کہ بتاؤ کہ یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کارپیٹ کے اوپر کیوں سجدہ کرتے ہو، کپڑے کے اوپر کیوں سجدہ کرتے ہو. وہ پوچھتے ہیں کہ مٹی کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. حالانکہ مٹی پہ سجدہ کرنا یہ واجب ہے. مٹی پہ سجدہ کرنا، پیغمبر اسلام مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے، خواہ وہ مٹی جہاں کی بھی ہے. سب سے افضل ترین مٹی اس دنیا میں وہ کربلا کی ہے کہ جہاں پہ خون شہداء جس مٹی میں شامل ہے. اور میں آپ کو عجب ایک روایت سناتا ہوں آج. کوئی بھی انسان کی، جس طرح روایات میں نے پرانے ائمہ علیہ السلام کے دور میں، آج کل چونکہ رواج ہی بدل گیا ہے، عادات ہی بدل گئی ہیں، رسومات ہی بدل گئی ہے، تہذیب ہی بدل گئی ہے، کلچر ہی بدل گیا ہے. جب معصومین علیہ السلام کے پاس کوئی مہمانی کے طور پہ جاتا تھا، مہمان جب جایا کرتے تھے
تھوڑی سی خاک شربت پلاتے تھے، شربت میں تھوڑی سی خاک شفا کو مکس کر دیا جاتا تھا. عاشق تیار کرتے تھے سید الشہداء کے، عاشقین سید الشہداء تیار ہوتے تھے. فرماتے کوئی بھی روایات میں یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کی بیماری ہے، اب موت تو پھر آنی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ موت سے تو فرار نہیں ہے. انسان جیسا بھی ہے باہر کا ایک نہ ایک دن اس نے اپنے اللہ کے حضور لبیک کہنا ہے، آ جانا ہے. موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے. فرمایا سخت ترین بھی اگر کوئی مرض ہے، کسی کو بیماری ہے، لاچاری ہے، چنے کے برابر خاک شفا کو لے اور اسے پانی میں یا کسی چیز میں کھا لے، وہ بیماری ختم ہو جائے گی. خاک شفا کی خوبیوں میں سے ایک جو بیماریاں لا علاج ہیں، لا علاج امراض کی میں بتا رہا ہوں. آپ جائیں روایات دیکھیں اس میں لا علاج کیوں کہتے ہیں. خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ خاک شفا اس وجہ سے شفا ہے. خاک ہر مرض کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں. خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ مغالطہ دینے والے، کنفیوژن پیدا کرنے والے، دوسروں کو گمراہ کرنے والے، دوسروں کی مینٹیلٹی کو مولڈ کرنے والے، ان کے ہاں عادتیں چونکہ مختلف ہیں، عادتیں چونکہ یہی ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ مشوش رکھو، لوگوں کو ہمیشہ کنفیوز رکھو، لوگوں کو حقائق سے دور رکھو. ہاں جی یہ سجدہ کرتے ہیں اور یہ مٹی، یہ تو شرک ہو گیا. اچھا یعنی یہی جواب اگر آپ کو دے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اس پہ کارپیٹ کو سجدہ لہٰذا آپ ہی شرک کر رہے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے. کارپیٹ پہ سجدہ کرتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ چیزیں کہ جو معقولات میں آتی ہیں، کھانے پینے والی ہوا کرتی ہیں، اب ایک انسان اس طرح کرے کہ سیب کے اوپر سجدہ، نہیں، ہمارے جائز نہیں ہے. کیا انسان روٹی آگے رکھ دے اس کے اوپر سجدہ کر لے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. کھانے والی چیزیں ہیں، پہننے والی چیزیں، ان پہ ہمارا سجدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نہیں کہتے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہا ہے. سجدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہتے کہ شرک ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جو جائے نماز پہ کھڑا ہے وہ خدا ہی کو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ خدا کو کر رہا ہے، اگرچہ کارپیٹ پہ سجدہ کر رہا ہے. ادھر بھی اگر جو مٹی کی وہ ٹکیا ہوا کرتی ہے، مہر جس کو آپ کہتے ہیں، سجدگاہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سجدگاہ کے پر اگر ہم سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. سجدگاہ پہ سجدہ ہوتا ہے، سجدگاہ کو سجدہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح آپ کارپیٹ پہ سجدہ کرتے ہیں، کارپیٹ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. چادر پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، چادر کو آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں. فرق ہے یہ. مغالطہ یہی ہوتا ہے کہ برہان کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے مغالطہ ایجاد کیا جاتا ہے. تو ایک نشانی یہ ہے مومنین کی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاک پہ سجدہ کیا کرتے ہیں. خاک پہ سجدہ یعنی ان نشانیوں میں سے خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، بسم اللہ کو بالجہر پڑھا کرتے ہیں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے ہیں، 51 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں. یہ مومنین کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. تو کیا ہے کہ بالجہر بسم اللہ پڑھنا، یہ سارے مومنین کی نشانیاں ہیں.
اور مومنین کی ان نشانیوں میں سے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان پہ رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سائے میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ ایمان کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بابا کا حوالہ دیے سے اس واقعے میں کہ جو عبداللہ ابن زبیر بھی یزید کا مخالف ہے۔ عبداللہ ابن زبیر وہ ہے کہ جس نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یہ فرار ہو گئے تھے مدینہ سے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بلائے گئے تو امام گئے، ہم کو ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر یہ وہاں سے اسی رات بھاگ کے آ گئے تھے۔ کہاں پہ آ گئے؟ بھاگ کے فرار ہو کے مکہ میں آ گئے۔ اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا، عازم ہونے والے ہیں عراق کی طرف، تو عبداللہ ابن زبیر نے امام کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، اگرچہ انہوں نے دونوں طرف سے بات کی ہے، چونکہ بعض میں یہ فن ہوا کرتا ہے کہ دونوں طرف سے بات کر سکتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے عبداللہ ابن زبیر بھی، تاکہ ایک بات میں دو باتیں جو ہے نا وہ چھپا کے رکھیں۔ کیا کہا کہ اگرچہ عراق میں ماشاءاللہ آپ کے کیا فالور ہیں آپ کے، آپ چاہ رہے ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں لوگ، میرے چاہنے والے بھی ہوتے تو میں بھی چلا جاتا۔ یعنی ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریے، مکہ جائے امن ہے، جائے صلح ہے، جائے خیر و بھلائی ہے، یہاں پہ سکون ہے، آپ یہاں رہیں گے تو ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور لوگ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اندر سے وہ نہیں چاہتے تھے عبداللہ ابن زبیر، اس وجہ سے کہ امام کی موجودگی میں ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے، لہٰذا یہ بھی چاہتے تھے کہ I'm something، میں بھی کچھ ہوں، اس وجہ سے اندر سے یہ چاہتے تھے کہ امام یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حالانکہ جب سے امام علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لے کر گئے تو یہ ہر روز تھی تقریباً، لوگ بھی آتے تھے، اور یہ بھی عبداللہ ابن زبیر یہ بھی آیا کرتے تھے، گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اور جب امام نے عزم کر لیا سفر کا تو پھر آئے، کہا کہ دونوں، جس طرح میں نے کہا نا کہ دو طرح کے مفہوم جو باتوں میں تھا، وہاں پہ بھی جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، اور یہاں پہ رہیں گے تو ہم بھی آپ کی بیعت کر لیں گے، کوئی بات اس قسم کی جو ہے نا بات کی انہوں نے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا سے روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت کو کیا ہے کہ میرے بابا امیر المؤمنین نے مجھے فرمایا۔ یہ شان ہے معصومین کی، ہمیشہ جب بھی نقل کرتے ہیں، ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو حوالہ دیا کرتے ہیں اپنے سے بڑے معصوم کا۔ سارے معصوم ہیں، نور واحد ہیں، نور ایک ہی نور ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ لیکن شان عظمت دیکھی آپ نے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے ساتھ میرے بابا نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ کیا فرمائے؟ ان ابی حدثنی ان بمکہ کبشا بہ تستحل حرمتها فما احب ان اکون ذلک الکبش۔ میرے بابا نے مجھے کیا کہا کہ ایک دمبا کے ذریعے بھی کعبہ کی بے حرمتی ہوگی تو میں نہیں چاہتا، کبش ایک دمبا کے ذریعے بھی اگر بے حرمتی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی، میں نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح جو ہے نا میں وہی کبش بن جاؤں، یہاں پہ بے حرمتی ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام رازدار پروردگار ہوا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، امام اللہ کا خلیفہ ہوا کرتا ہے،
اور ولایت رکھتا ہے اس عالم کے اوپر. امام کو حالات سے بالکل مکمل طور پر خبر ہوا کرتی ہے. امام کو پتہ ہے کہ یزیدی آ چکے ہیں اور یزیدی چاہتے ہیں کہ میرے خون کو اس طرح سے بہا دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے. امام فرماتے ہیں نہیں، میں اس حرمت خانہ کعبہ کو بحال رکھوں گا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ حرمت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں محفوظ رکھی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی اس گھر کی عظمت کو محفوظ اس انداز کا فرمایا کہ نہیں، وَلَأَنْ اُقْتَلُ خَارِجًا وَلَأَنْ اُقْتَلَ خَارِجًا مِنْهَا بِشِبْرٍ احب الیہ ان اقتل فیہا. ایک بالشت بھی میں کعبہ کی حد سے باہر مارا جاؤں تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کعبہ کے اندر مارا جاؤں. یعنی اس حد تک بھرم ہے خانہ کعبہ کا، اس قدر عزت اور احترام ہے خانہ کعبہ کی، اس طرح تزک و احتشام ہے خانہ کعبہ کا. ایک مختصر سی بریک ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آپ خدمت میں حاضر